نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں. بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. جسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا مگر اس میں 2 رکعتیں ادا نہیں کرے گا. آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں کے سامنے مسجدیں ہیں، وہ دن رات مسجدوں سے آوازیں سنتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ نماز نہ پڑھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین ہر حال میں مسجد میں پہنچتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی ایک الگ مسجد بھی بنائی تھی یا مسجد نامی عمارت بنائی تھی. لیکن قیامت کے نزدیک مسجدوں کے پاس سے گزرنے والے مسجد نہیں جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان میں اپنے دین کی حفاظت پہ صبر کرنے والا اس شخص کی مانند ہوگا جو آگ کے انگارے کو اپنی مٹھی میں تھامنے والا ہے. یعنی دین پر استقامت اور دین پر عمل اتنا مشکل ہو جائے گا بعض اوقات کہ جیسے ایک انگارہ ہاتھ میں لینا کہ انسان نہ لے سکے اور نہ پھینک سکے. ایک اور نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ زمانہ قریب آ جائے گا، عمل میں نقص واقع ہوگا اور بخیلی پیدا ہو جائے گی، دل تنگ ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بخیلی کا عام ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. آج آپ دیکھیں کہ بسا اوقات انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہوتی، لیکن انسان ان نعمتوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حد سے زیادہ محسوس کر لینا، یہ سب کچھ شح کی وجہ ہی سے تو ہے، بخل کی وجہ سے ہی تو ہے. بخل صرف مال میں نہیں ہوتا، بخل تمام نعمتوں میں ہوتا ہے اگر ان میں اللہ کے دوسرے بندوں کو بطور شکر کے شریک نہ کیا جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، مجموع الزوائد میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سخت اور بخیل ہو جائیں گے، یعنی ان کے دل سخت ہو جائیں گے اور ان کے اندر بخل عام ہو جائے گا. ایک اور نشانی قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ مساجد میں زیب و زینت بہت ہوگی، یعنی نمازی تو کم ہوں گے لیکن مسجدیں سجائی بہت جائیں گی. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں فخر و مباحات کریں گے، یعنی مسجد کے بنانے میں، اس کے سجانے میں، اس کی آرائش میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ مسجدوں کو سجایا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھ کے خوش کرنے کی بجائے مسجد بنا کے سجا کے خوش کرنے کی کوشش ہوگی. حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ جب تم لوگ مسجدوں کو سجانے لگو، قرآن کو مزین کرنے لگو تو تمہاری بربادی ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آئے، محض سجانے کے لیے نہیں. آج آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ہم اسے پڑھتے کم ہیں، سمجھتے کم ہیں، اس کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے، لیکن خوبصورت انداز میں سنہری الفاظ میں لکھوا کر گھروں میں سجا دیتے ہیں. تو قرآن پاک سجانے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ہدی للناس ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہم نے اس کا بس اتنا ہی فائدہ اٹھایا کہ اسے خوبصورت انداز میں لکھ کے تاکوں میں سجا دیا. اسی طرح ایک اور نشانی
کہ انسان حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں پہ ایسا وقت ضرور آنے والا ہے کہ آدمی اس بات کی بالکل فکر نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یعنی کس ذریعے سے حاصل کیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے سود پھیل جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص تک اس کا کچھ نہ کچھ غبار پہنچے گا، یعنی کچھ لوگ تو براہ راست اس میں انوالو ہوں گے اور کچھ لوگ انڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوں گے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی دیگر امتوں کی مشابہت اور تقلید ہوگی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی سابقہ امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے، یعنی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اور بڑے سے بڑے معاملے میں ان کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے، یعنی گوہ کے سوراخ میں، تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے، اس سوراخ میں بھی گھسو گے. ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، پھر اور کون؟ اور آج ہم مسلمان دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی.